میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دی۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعاگو ہیں۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج، پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان و مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز مینیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بھوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سیولینز پر فائرنگ کرتی تھیں ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران
पाकिस्तान की मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक मुसलसल परवाज करते रहे ताकि पाकिस्तान की सलाहियत का न सिर्फ इजहार किया जा सके और बल्कि ये बताया जा सके कि इस ड्रोन्स के डोमेन का मौजूदा वॉरफेयर में कोई फायदा नहीं। पाकिस्तानी फौज ने भरपूर साइबर हमले भी किए जिनके नतीजे में उन भारतीय अहम मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निज़ाम को मफलूज किया गया जो कि भारतीय फौज के इस्तेमाल कर रही थी। ये याद रहे कि पाकिस्तानी फौज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। इन सब इक़दामात के बावजूद मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी के मुकाबले में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल निहायत दुरुस्त, मतवाज़न और महदूद नौइयत का रहा। हर हदफ जो हमारे मासूम शहरियों के कत्ल या पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस था, उनको एहतियात से न सिर्फ मुंतखब किया गया बल्कि इंश्योर किया गया कि आम शहरी मुतासिर ना हों। हम ये भी वाज़ा करना चाहते हैं कि जब मशरकी सरहद पर अफवाज पाकिस्तान दिफा में मसरूफ़ थीं तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जो इस बात का दोबारा एक नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फ़रोग़ दे रहा है। ताहम अफवाज पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर भी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस को बगैर किसी वक्फे के कामयाबी से जारी रखा। ख़वातीन व हज़रात, ऑपरेशन बनियानो मरसूस एक ऐसी शानदार मिसाल है जहां कौम की तमाम ताकतें मुत्तहिद हुईं और मुत्तहिद होकर मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो गईं। किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब कभी हमारी खुद मुख्तारी या सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, हमारा रद्द-ए-अमल जामे, जवाबी और फैसला कुन होगा। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम को उसके हौसले, अज़्म और हुब्बुल वतनी पर सलाम पेश करती है। और आखिर में मैं सूरह अनफाल की इन आयात पर ख़त्म करना चाहूँगा, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और वो सबसे मुस्तहकम तदबीर करने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।